شخص ملک ریاض کی بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے بھاگ چکے ہیں، اور کل عدالت میں یہ بات باقاعدہ بتا دیا گیا کہ ملک ریاض پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ دبئی میں یا کسی اور ملک میں موجود ہیں، اور وجہ ہے کہ پاکستان آنے سے گھبرا رہے ہیں، ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان سے ریلیٹڈ ان کے فرنٹ مین کی، خالی بیریئر ٹاؤن نہیں ہے، بیریئر ٹاؤن تو ایک پرائم پروجیکٹ ہے، لیکن ایک بہت بڑا کوارٹر ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں جو لیفٹ رائٹ بنانی ہوتی ہے، ان میں بھی ملک ریاض کی انویسٹمنٹ ہے، صرف فرنٹ پہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں، اور انہوں نے پوری مارکیٹ کیپچر کی ہوئی ہے۔ بیریئر ٹاؤن ایک یعنی سمجھ لے سپر مال ہے، ایک بہت بڑی مہنگی اسٹریٹ ہے، اور وہاں پہ ایلیٹ کلاس یا جن کے پاس پیسہ اچھا ہے، اپر مڈل کلاس کے لوگ، وہ ان علاقوں میں گھر خریدتے ہیں اور یہاں پہ اپنی رہائش رکھتے ہیں۔ اس کے بعد لوور مڈل کلاس اور پھر بہت ہی متوسط طبقہ اور اس سے بھی کم جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، جو بیریئر ٹاؤن جیسی پوش علاقوں میں گھر خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ سوسائٹیاں موجود ہے۔ تو یہ ساری جو سوسائٹیاں ہیں ان میں زیادہ تر انلیگل ہیں، کیونکہ اوپر ملک صاحب بیٹھے ہیں، ان کی پروٹیکشن حاصل ہے، تو باقاعدہ قبضہ مافیا، لینڈ مافیا کو یہ پاکستان کے اندر پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ اب نیٹ ورک کھل گیا ہوا ہے۔ یہ دو بندوں پہ جو ہاتھ پڑا ہے نا، اس نے پوری پاکستان کی لینڈ مافیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ بالکل یعنی سمجھ لے کہ اب وہ نیچے جانا شروع ہو گیا ہے۔ کل بھی اسلام آباد کی کچھ 6 سوسائٹیوں کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے۔ چھاپے سے مراد یہ کہ RDA نے وہاں پہ کارروائی کی ہے اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کر دیا ہے۔ ان میں دعا گارڈن، پوٹوہار ویلی، گلشن اقبال، چنار انکلیو، عمران گارڈن اور ڈسکوری گارڈن، یہ 6 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں۔ ان کے جو سائڈ کے آفسز ہیں، باؤنڈری والز ہیں، اور جو گیٹ ہے انٹری اور ایگزٹ کے، وہ مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اس میں جو ہے کنٹینر لگے ہوئے تھے، انفراسٹرکچر کچھ بنا ہوا تھا، تو RDA نے چونکہ اس کی کوئی یعنی لیگل بہت سارے مسائل ہیں، تو یہ آپریشن جو ہے یہ اس کا جو تانے بانے ہیں یہ اوپر تک جاتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر کم از کم 6 ٹیلی ویژن چینل ایسے ہیں جن کے مالکان جن کا تعلق ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے ہے، وہ میڈیا کی وجہ سے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک نہیں بنے، وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی وجہ سے میڈیا کے اندر گھسے ہیں تاکہ میڈیا کی پروٹیکشن لی جائے۔ تو میڈیا پہ آپ کو یہ خبریں ذرا کم ملے گی، کیونکہ مجھے یہ پہنا ہوتی ہیں جو ایک ٹیلی ویژن چینل کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے جو ملازم ہوتے ہیں انہوں نے ایسے ملازم رکھے ہوتے ہیں جن کے سب جگہ پہ تعلقات ہوں، ایسے صحافی جن کے باقی چینلوں کے اندر بھی ان روڈز ہوں، تو وہ ساز باز کر کے ایک دوسرے کو ریکویسٹ کر کے یار یہ خبر نہ چلائیے گا، یہ خبر دبا دیں۔ تو یہ اس لیے آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان کے اندر جو ایک بڑا ہاتھ پڑا ہوا ہے وہ اس کو لینڈ مافیا کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ لاہور میں ایک بہت بڑا قبضہ گروپ کہلاتا تھا، جو کہ جس کے ایک بڑے ہی نامی گرامی عابد باکسر جن کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ فرار ہے، پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا، وہ پولیس کی حراست سے بھاگے، جبکہ جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ وہ پولیس کی حراست میں ہی ہیں، لیکن ان کی ابھی یعنی اویلیبلٹی شو نہیں کی جا رہی، اور ان کے بارے میں فیملی ان کی کہتی ہے کہ پولیس کے ارادے کچھ اور ہو سکتے ہیں، ان کو مار دیا گیا ہو یا مار دیا جائے، لیکن اس کا پکڑا جانا، اس کے بعد پھر جتنا لینڈ مافیا تھا، جتنے وہ لینڈ گریبر تھے، جتنے وہ جنہوں نے ڈیرے بنائے ہوئے تھے، قبضہ کرنا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے زمینیں واگزار کرانا، یعنی اس سے زیادہ حیران کن بات اور کیا ہوگی کہ آپ کو ہر 2 ہفتے کے بعد ایک ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ ہوتی نظر آتی ہے جس کے پاس بہت بڑی زمین ہوتی ہے، اور اس کے خلاف کوئی بندہ کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کے پاس 2200 ایکڑ زمین ہے، کسی کے پاس 2000 ایکڑ زمین ہے۔ اب کچھ نئے ٹیلی ویژن چینل بھی آ رہے ہیں جن کے مالکان نے یعنی ایک جگہ جس کے ٹوٹل پلاٹ کوئی 2200 یا 2600 ہے، اس کی جو فائلیں بیچی ہوئی ہیں ان کی تعداد 4 لاکھ ہے، یعنی 4 لاکھ فائلیں بک چکی ہیں، جبکہ پلاٹ جو ہے وہ 2-2.5 ہزار لوگوں کو ملنا ہے۔ تو یہ جو بڑا یعنی ایک ریکٹ ہے نا، اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہوا ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کی قیمت، ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ گری ہے، تو سریا جو ہے وہ 55,000 پر ٹن نیچے آیا ہے۔ 55,000 ٹن ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور وہ ڈالر کی وجہ سے بھی آیا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ میں بھی کام گر گیا ہے۔ سیمنٹ بھی
سستا ہو گیا, اس کی قیمت بھی گر گئی ہے, کوئی گاہک کوئی نہیں ہے, اور یہ سارے بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا, اور یہ سارے تانے بانے ملتے ہیں ملک ریاض صاحب سے, جن کا سپریم کورٹ میں کل کیس لگا ہوا ہے, اور پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سب سے ہاتھ کیا ہوا ہے, انہوں نے ہر ایک کو بچا دیا, سیاستدان ہو, فوج ہو, پولیس ہو, جوڈیشری ہو, سب کو. تو ایک انہوں نے کوئی شہدا فاؤنڈیشن بھی کو بھی انہوں نے کوئی زمین دی تھی یا زمین دینے کا وعدہ کیا تھا, وہ بھی ان کے گلے پڑا ہوا ہے, وہ بھی کوئی 10-15 ارب روپے کی کہانی ہے, اور انہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی, وعدہ ہی کیا ہوا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ پیسے تو دے دو نا تھوڑا نکلنے کے لیے, یہ کورٹ میں بات نہیں, آؤٹ آف کورٹ بات ہوئی ہے. تو ملک ریاض صاحب نے اس لیے کل کہہ دیا میرے کو پیسے نہیں گئے, کیونکہ ان کو جو ادائیگیاں کرنی ہے وہ تقریباً 1000 ارب روپے کی ادائیگی ہے, اور ان سے جو ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ القادر ٹرسٹ میں, جو کہ عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑا کیس ہے, اس میں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, اور عمران خان کے خلاف جتنے کیسز آگے بڑھ رہے ہیں ان میں جو بنیادی بات ہے وہ وعدہ معاف گواہوں کی ہے, اور یعنی ہر کیس میں کوئی ایسا وٹنس ہوگا جس کی بنیاد پہ انہیں سزا دلائی جا سکے. توشہ خانہ کیس میں ان کے خلاف ٹھوس وٹنس تھی تو ان کو سزا ہو گئی. اس کے علاوہ ایک اور جو کیس ان کا ابھی چل رہا ہے سائفر, اس میں اعظم خان بڑا سالڈ گواہ ہے, اس کے علاوہ 28 لوگ جو کہ سرکار کے ملازم ہیں اور سرکاری سرکار کی مدیریت میں مقدمہ ہو, اور پھر کیسے اس کو دال ڈینائی کر سکتی ہے جس کے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے. تو وہاں بھی بڑی ٹھوس گواہی ہیں. تو اسی طرح القادر ٹرسٹ کیس میں بھی یہ بڑا ٹھوس گواہ جو ہو سکتا ہے وہ وہی ہو سکتا ہے نا جس کے پیسے تھے, جس نے مال دیا. وہ کہہ سکتے نہیں میرے پہ گن پوائنٹ پہ یا میرے اوپر انگوٹھا رکھ کے مجھ سے پیسے لیے اور یہ پلاٹ مجھے دینا پڑا, یہ میں نے یونیورسٹی بنا کے دی. وعدہ معاف گواہ بن جائے تو اس کی جان چھوٹ سکتی ہے. جو میری معلومات ہے اس کے مطابق وہ تیار ہیں, لیکن جو ان کو باقی ڈز پڑ رہی ہے وہ بہت بڑی پڑ رہی ہے. 1000 ارب روپیہ کسی کو دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک گرفتار ہوئے تھے, 1 سال رہ کے بھی آئے ہیں وہ جیل کے اندر, عمران خان کے دور سے پہلے کی بات ہے. تو اس وقت نیب نے انہیں گرفتار کیا تھا, ان کے اوپر کوئی 3-4 ارب روپے کا کیس تھا, اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کو 1 ارب دے دیں تو آپ کی جان چھوڑ دیتے. پلی بارگیننگ کا زمانہ تھا, ان سے کہا گیا 1 ارب دے دیں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے 1 ارب کمانے میں کتنا وقت لگتا ہے, تو میں تو آپ کو ایک دھیلا نہیں دوں گا, آپ نے مجھے جیل میں رکھنا رکھ لیں. تو ان کو تقریباً 1 سال جیل میں رکھا گیا, اور 1 سال میں انہوں نے جیل کے اندر سے اپنے سارے کاروبار چلائے. سمجھ لیں وہ ٹبیکو کمپنی والے تھے, اشارہ میں نے دے دیا. اس میں موبائل فون نئے آئے تھے, لیکن ابھی لینڈ لائن فون چل رہے تھے, تو ان کو فیکس مشین اور باقی چیزیں دی گئی تھی, اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی جاتی تھی. تو وہ اپنے وہاں پہ جو اخراجات ان کے ہوتے تھے اس کے وہ کوئی 5-10 ہزار روپے وہاں پے کر دیتے تھے, اور پھر ان کو ایک بالکل نامنل اماؤنٹ کے اوپر یعنی اربوں روپے لوٹا, اور 4 کروڑ روپے ان کی جو ہے پلی بارگین ہو گئی, اور وہ جیل سے باہر آ گئے. اور پھر اس کے بعد ان سے کبھی اس معاملے میں باز پرس نہیں ہوئی. پلی بارگیننگ ہوگی نا, بس جتنے پیسے میں ہو گئی. یہ پلی بارگین کا بھی کسی وقت آپ کیس عدالتیں کھولے گی تو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے اربوں روپے کھائے وہ چند ٹکے دے کر چھوٹ گئے, اور کیس ختم ہو گیا, دوبارہ وہ کیس نہیں کھلتا. یہ اصول ہے کہ جس کی پلی بارگین ہو گئی وہ دوبارہ کیس نہیں کھلتا. تو اس طرح اب ملک ریاض صاحب کے لیے وہ زمانے لد گئے کہ وہ پلی بارگین کر سکتے ہیں, لیکن ان کو سہولت دی گئی کہ وہ 460 ارب روپیہ دیں اور 7 سالوں میں دیں. وہ دے رہے تھے لیکن بیچ میں وہ دے نہیں رہے تھے, اور بیچ میں یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آ گیا جس میں عمران خان صاحب نے دیہڑی لگا لی. اب سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس چلا گیا, مقدمہ ان کے اوپر بنا ہوا ہے, پیسے انہوں نے بڑے دینے ہیں. خود وہ عمر کے اس حصے میں کہ اب فائلوں کو پہیے لگانا تو بڑی دور کی بات, اب خود پہیوں پہ آ گئے. خود ان کا چلنا پھرنا جو ہے وہ ظاہر ایک وقت آتا ہے نا, تو اللہ نہ کرے ان کا بھی جو ہے وہ ہم دیکھیں حشر ایسا نہ ہو جیسا جنرل مشرف کا ہوا ہے, کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ چل کے دبئی گئے تھے, اور پھر جیسے وہ آئے وہ ایک بہت ہی عبرتناک قصہ ہے جس کو بہت سے لوگ ڈسکس نہیں کرتے, کیونکہ جو ہمارے مذہب میں ہے کہ جو مر گیا اس کا حساب اللہ کرے گا, اللہ جانے اور وہ جانے, دنیاوی حساب اس کا وہ ہمارے نظر میں ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح ملک ریاض صاحب کا بھی معاملہ لگتا ہے کہ ان کا بھی فیصلہ ہے وہ اوپر جا کے ہی ہونا ہے, یہاں ان کا فیصلہ نہیں ہونا, کیونکہ بڑے پیسے دینے ملک صاحب نے, اور پیسے دیتے ہوئے بندے کو موت پڑتی ہے. پینشن کے حوالے سے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو پینشن کے حوالے سے سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کی جو تقدیر ہے وہ پینشن سے وابستہ ہے. تو خبر یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی پینشن میں بڑی تبدیلیوں کی تجاویز دی ہیں, اور ان تجاویز میں فوج کو اس سے مستثنا رکھا گیا ہے. یعنی جو پینشن رولز تبدیل کیے جا رہے ہیں اس کا اطلاق فوجی
جو فوج ہے اس کے ملازمین پر نہیں ہوگا۔ جو تجاویز پرائم منسٹر کو بھیجی گئی ہیں اس کے مطابق پینشن کے موجودہ فارمولہ کے تحت کسی بھی سرکاری ملازم کی حاصل کردہ آخری تنخواہ کے مطابق پینشن جمع کی جاتی ہے، لیکن اب یہ سمری میں سفارش کی گئی ہے کہ ملازمین کی آخری تنخواہ کے بجائے آخری 3 سالوں کی تنخواہوں کی بنیاد پر پینشن کو جمع کیا جائے، اور ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد 35 کی بجائے 25% رقم یکمشت اور باقی 75% رقم ماہانہ اقساط میں ادا کی جائے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازم کی پینشن کو تیسری سطح جیسے کہ غیر شادی شدہ، طلاق یافتہ یا بیوہ بیٹی ہوتی ہے، اس کو عمر بھر پینشن دینے کی بجائے صرف 10 سال کے لیے پینشن دی جائے، اور شہداء کے خاندانوں کے لیے خط 20 سال تک کرنے کی سفارش ہے۔ تو یہ ایک ذرا جنرل انفارمیشن کی خبر تھی، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔